اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تمام تعریف و کمال لکھ، تمام قوت و کمال لکھ، تمام حکمت و کمال لکھ، تمام بادشاہت کا مالک، جن و انس کا مالک۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے امان عطا فرمائے، اور ہم سب کے ایمان کو تقویت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جس موضوع پر ہے، وہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ God is seeing everywhere, everything in day and night۔ ہمارا عنوان اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اس موضوع کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ جیسے ناچیز کا بیان کیا، حاضرین محفل کا سنا، اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جو بھی اس میں کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو، رب کریم معافی عطا فرمائے، اور اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کا خاص نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن حکیم ہر ایک مسلمان مومن مرد و عورت نے پڑھے، اور ایک ہی بات وہاں پر آپ نے پڑھی ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اب یہاں پر بہت ساری باتیں سوچنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن انسان تنہا ہے، انسان کو یقین نہیں، انسان کو سکون نہیں، انسان کو اطمینان نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ 30 پارے قرآن پاک کے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدم سے لے کر آخری نبی الزمان تک تمام انبیاء کرام، تمام اہل بیت، ازواج، اصحاب، کامل بزرگان دین، خلفائے راشدین، سب اس چیز کا اقرار کرتے ہیں اور سب اس چیز پر قائم ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ خوشحال چلے گئے، لیکن اب اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم بے سکون ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کس طرح دیکھ رہا ہے۔ ایک ظالم ہے، وہ ظلم بسا رہا ہے، وہ بار بار ظلم برسا رہا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ کسی کے بچے مارے جا رہے ہیں، کسی کی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں، کسی کی مائیں ماری جا رہی ہیں، کسی کے باپ مارے جا رہے ہیں، کسی کے بیٹے مارے جا رہے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ بہت اہم موضوع ہے اور بہت لمبی بحث اس موضوع پر ہونی ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اب سب سے پہلے 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے ایمان کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ حاضر ہے، موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز اسی کی ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، سب کچھ اسی کو سوچتا ہے، ہر چیز کی شانیں اسی کو جاتی ہیں، ہم سب اس کے بندے ہیں،
ہم اس کی بنائی کے ایک مخلوق ہیں، ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ نور علی نور ہے، وہ صمد ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ حاکم ہے، وہ ولی ہے، وہ متعال ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ عظیم ہے، وہ کبیر ہے۔ ہم سب شان اس کی جانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ دوسرا سوال، اللہ کی دیکھنے کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ دو سوال میرے سامعین سے ہوں گے جو اس لیکچر کو سماعت کریں گے۔ سماعت کرنے کے بعد ان سوالات کا جواب پیش کریں گے۔ ٹاپک چل رہا ہے ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ سننے والے نے کہا اللہ سن رہا ہے، دیکھنے والے نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، جاننے والے نے کہا اللہ جانتا ہے، سہنے والے نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ غریب اور کمزور نے بھی بولا کہ اللہ وارث ہے۔ ظالم، حاسد، فاسق نے بھی اپنے اندر کو خراب اور بدتر بنایا، مگر یقین اس کو پھر بھی اتنا رہتا ہے کہ اللہ ہے، اور وہ اس کی نماز بھی پڑھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر وہ اس کی مخلوقات کا دشمن ہے۔ لیکن اس کو پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب ہم بات تو تھوڑا بڑھائیں گے کہ اللہ کی ذات انسان کو دیکھ رہی ہے۔ انسان جو کچھ کر رہا ہے، جیسا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بات ہم مان گئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اب ہم اس کی دیکھنے کے باوجود بھی تنہا ہیں، مار کھا رہے ہیں، دن بدن رو رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک آفت سہ رہے ہیں، ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، ہماری جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں، ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہے، تو اللہ پھر ہمیں کیوں نہیں دیکھتا؟ آج ہم قرآن پاک سے اس بات کو بیان کریں گے، اللہ کیوں نہیں دیکھتا۔ رب کریم کا قرآن فرماتا ہے فَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَاللَّهُ بِغَيْرِ حساب وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب ہم سب نے اس آیت کو سنا، سب افراد نے سنا، وہ جس کو چاہے عذاب کرے اور جس کو چاہے ہدایت دے، وہ بے حساب سب کچھ کر سکتے ہیں، اور وہی پوری کائنات کے لیے قادر ہے، سب پر حاکم ہے۔ اب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ سب کچھ اللہ کا ہے، وہ کچھ بھی چاہے، جیسا بھی چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، جو وہ چاہے گا اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، اور انسان دھرے کے دھرے محتاج ہیں، بھکاری ہیں، اور یہ ایسے ہی رہیں گے۔ اور اللہ بادشاہ ہے، خالق ہے، عظیم ہے، وہ موجود ہے اور وہ رہے گا۔ کائنات فانی ہے، پہلے دن سے لے کے آج تک ہماری آنکھوں کے سامنے دن بدن اموات دکھائی دیتی ہیں، وہ چاہے چرند و پرند ہوں، وہ چاہے حشرات ہوں، وہ چاہے جانور ہوں، وہ چاہے انسان ہوں، ہر ایک چیز جس کے اندر جان موجود ہے وہ ہمیں مرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں یقین ہو گیا کہ موت آنی ہے۔
اور موت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اب یہ بات ہم سمجھ چکے، ہمارا موضوع جس طرف ہمیں لے کر جائے گا تو وہ ہمیں اس چیز کا احساس دے گا کہ آخر اللہ موجود ہے اور ہم تنہا کیوں ہیں، اس کی نظر میں بھی رہ کر ہم لاوارث کیوں ہیں، کیوں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم لاوارث ہیں، کیوں ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے کچھ نہیں ہونا، ہمیں کچھ نہیں ہونا، ہمیں کچھ نہیں ملنا، ہم نے ایسے روتے رہنا ہے، ایسے چلاتے رہنا ہے اور ہم مر جائیں گے۔ ایسا عقیدہ ہمارے اندر کیسے داخل ہو جاتا ہے؟ تو یہ ٹاپک آج کا ہمیں مکمل طور پر تفصیل سے آگاہی دے گا کہ آخر کیا ایسی وجوہات ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کے ساتھ موجود ہونے کے باوجود بھی اپنی موجودگی کا اظہار ہماری نظر میں جو ہم جیسا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ دو ایسی باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہر ایک انسان کے دل کو بہت توڑیں گی، اس کے ٹکڑے کریں گے، لیکن ایک انسان جو سمجھنے والا ہوا، کیونکہ قرآن کے اندر رب کریم فرما رہا ہے اے میرے محبوب، جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر یہ سب لوگ ان باتوں کو سمجھتے تو شاید یہ بہت اچھی زندگی گزارتے، بہت خوشیاں پاتے، کیونکہ یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب ہم عقل والوں کی بنیاد پر میں اس بات کو کرنے جا رہا ہوں، دو ایسی باتیں جو کہ بہت توڑیں گی، لیکن وہ آپ کو دنیا کے حساب سے توڑیں گی کہ جس دنیا پر آپ اتنا ناز کرتے ہو، راج کرتے ہو، یقین رکھتے ہو، جس پر فخر محسوس کرتے ہو، تو یہ دنیا آپ کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ پہلی چیز نافرمانی۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ نافرمانی کو بہت چھوٹے ورڈز کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں، بہت چھوٹے ورڈز کے اندر نافرمانی کو ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی انسان اس نافرمانی کی چال کو نہیں سمجھ سکا کہ what is meant by نافرمانی، کہ نافرمانی کا کیا مطلب ہے۔ اب یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، نافرمانی کسی کی بات کو نہ مان۔ ابھی ہم لوکل ورڈز کے اندر اس بات کو کریں گے تاکہ ہمیں کچھ سیکھنے کو مل سکے اور ہمیں اپنے آپ کو اچھے اور بھلے کے راستے پر آنے کا احساس ہو سکے کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی چنگاریوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو نافرمانی سے بات ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو نافرمانی کا پہلا سکہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہے ہمارے حقوق العباد۔ حقوق العباد ایک ایسی ہمارے اوپر رب کریم کی گئی نوازش ہے کہ اگر ہمارے ساتھ جو لوگ کے تعلقات رہے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ اچھے رہے ہیں اور وہ ہم سے راضی ہیں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہے، اور اگر وہ لوگ ناراض ہیں، ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی دکھ پہنچا ہے، اگر ہم ان کو راضی نہیں کرتے تو پھر اللہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ اب یہ بات ہم سب لوگ بہت آسانی سے جانتے ہیں، ہر ایک بندہ جانتا ہے۔ اب اگلی جو نافرمانی وہ ہے حقوق اللہ، جو اللہ کے حقوق کی نافرمانی ہے۔ اگر آپ کو 3 ٹائم کا کھانا ملا تو اس میں آپ پر شکر کرنا بھی ضروری تھا، لیکن آپ نے اگنور کر دیا۔ آپ کو چاہیے تھا، بتایا گیا تھا کہ جب آپ نے کھانا شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا نام پڑھنا ہے،
اسی کے نام سے اس کام کو، اس کھانے کو شروع کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنی بھوک کی شدت، اپنے نفس کی شدت اتنا بہکا دیتی ہے کہ ہم بسم اللہ شریف پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں اور ہم کھانے کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ اب جب ہم ایسا اقدام کرتے ہیں تو یہ اقدام ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کو نازل کر رہا ہے۔ جتنے کاموں کے اندر سے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کو ہم پیچھے کرنا شروع کر دیں گے تو باقی جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب کے سب افراد، ان کی زندگی کے اندر بھی اللہ پاک کی خوشنودی، خشوع و خضوع اور اس کی رحمتیں اور برکتیں کم ہونا شروع ہو جائیں۔ اب ہم دوسری بات کو دیکھتے ہیں تو وہ ہے عاجزی۔ عاجزی ایک اللہ کا حق ہے۔ عاجزی سے مراد سجدہ، کہ آپ جتنا سجدہ ادا کریں گے اللہ اس سے خوش ہوگا۔ اللہ آپ کو جھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ جتنا آپ جھکتے جائیں گے وہ آپ پر مہربان ہوتا جائے گا۔ اور ہم میں سے بہت سارے غافل لوگ ہیں جن کو جھکنا نہیں آتا، اور جھکنا ایک وہ عمل ہے جو اللہ کو آپ پر اتنا مہربان کر دیتا ہے کہ آپ نے سنا کہ اللہ غیب سے عطا کرتا ہے تو صرف جھکنے والے لوگوں کو ہی غیب سے عطا ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی ہم نے سمجھی۔ اب ہم تیسری بات دیکھیں تو وہ ہے صبر۔ صبر ایک ایسی قیمتی تلوار ہے، جس انسان نے اس تلوار کو اپنے پاس رکھا ہے وہ انسان اخروی طور پر کبھی زوال کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے عاجزی اور صبر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، لیکن دونوں ایک نہیں ہیں۔ صبر اور عاجزی دونوں ہوں گی تو ہماری زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت، کہ وہ کتنے اہم ہیں، وہ کتنے بڑے ہیں، وہ کتنی شان والے ہیں، وہ کتنے مرتبے والے ہیں، ہمیں اس وقت پتہ چلے گا۔ اور ان کی شان کا پتہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے دل میں حسرت ہے، جو چھوٹی سی حسرت ہے، وہ بھی ہماری رد نہیں ہوگی۔ اب یہ بات ہم نے یہاں تک سنی، جہاں تک سمجھی۔ اب ہم تیسری بات کو کرتے ہیں تو وہ ہے بہت زیادہ حد تک یقین۔ یقین ایک وہ چیز ہے جو کبھی آپ کو اللہ سے خفا نہیں ہونے دیتی۔ وہ افراد جو اللہ کی ذات پر، اس کے حبیب کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ اصل ایمان والے ہیں۔ کیونکہ مومن کی ایک نشانی ہے کہ وہ کبھی اپنے رب سے دور نہیں ہوتا، چاہے اس کا گھر چلا جائے، چاہے اس کی اولاد چلی جائے، چاہے اس کا اپنا سب کچھ چلا جائے، لیکن وہ اپنے رب کے اوپر سے یقین نہیں ہٹاتا۔ اور یہی نشانی اس انسان کو کبھی کسی میدان میں گرنے نہیں دیتی۔ جب کبھی آپ کو کسی اللہ کے نیک انسان سے واسطہ پڑتا ہے اور وہ آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک خیر کرے گا، کرم کرے گا، اور اگر آپ اسی ایک لفظ کے اوپر بھی کامل یقین باندھ لیں اور اس کے بعد اپنی سٹوری کو ہی بھول جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ پر کرم کرتا ہے، اور آپ پر کرم لازمی کرے گا۔ کیونکہ
آپ کو اس بات پر یقین آ چکا ہے کہ کرم ہوگا، تو آپ کو دوبارہ فریاد کرنے کی، بار بار یاد کروانے کی، بار بار دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اللہ بھی ان مومنین کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو اللہ سے فخر سے مانگتے ہیں، اور فخر سے ہمیشہ وہ مومن مانگتا ہے جس کو اپنی کی گئی اعمال صالحہ پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ میری عاجزی کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اپنی عاجزی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو ہی رکھا ہے، اور میں نے دنیا کی کسی چیز کی طلب نہیں کی کہ مجھے یہ چیز دے دیں، مجھے یہ چیز دے دیں، میں نماز پڑھی ہے مجھے یہ چیز دے دیں، میں نے دعا مانگی ہے مجھے یہ چیز دے دیں۔ تو میں نے اپنی عاجزی کے اندر کسی قسم کی کوئی طلب نہیں رکھی کہ مجھے آپ کے علاوہ بھی کچھ چاہیے، اور اللہ انہی لوگوں کی بہت جلد مرادیں پوری کرتے۔ اب ہم نے یہاں تک بات کو سمجھا، اب ہم اگلے جو پوائنٹ پر جاتے ہیں تو وہ آتا ہے حق کو، سچی بات کہنا۔ ہم میں سے بہت سارے افراد اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے کریم آقا صادق و امین تھے۔ آپ صادق و امین اس طریقے سے ہیں کہ کافر بھی اپنی امانتیں، اپنی چیزیں آپ کے پاس رکھتے تھے، اور آپ کی کہی ہوئی بات کوئی شک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور جو شک کرتے تھے وہ کافر تھے اور وہ مسلمان نہیں تھے، کیونکہ ایک بار ایک مسلمان منافق تھا اور ایک کافر تھا۔ اب دونوں کے درمیان کسی لین دین کی بات چلی، کسی کا اونٹ تھا، تو وہ اس بندے نے کہا جو مسلمان تھا، اس نے کہا حضور کے پاس جاتے ہیں، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ اب انہوں نے کیا کیا، پہنچ کے حضور کے پاس، اور آپ نے فیصلہ اس کافر کے حق میں دیا کہ اس کا حق ہے۔ اب وہ جو منافق مسلمان تھا اس کو ان کے فیصلے پہ یقین نہیں آیا، وہ آیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، اور کہتا ہے کہ ہمارا مسئلہ ہے، انصاف کروانا ہے۔ اب جو یہودی تھا اس نے بتایا کہ یہ مسئلہ پہلے ہم سرکار کے پاس بھی لے کر گئے، انہوں نے میرے حق میں دیا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ عمر فاروق سے بھی انصاف کروا لیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا آپ یہیں پر ایک منٹ ٹھہرو، اور آپ گئے گھر سے تلوار لے کر آئے اور اس منافق مسلمان کا سر کاٹ دیا۔ کیوں کاٹا؟ کہ جس نبی نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے حق میں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس نبی کے فیصلے میں کوئی تضاد ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمان اصل ہوتے ہیں، اور ایسے مسلمان اس چیز کا یقین کامل رکھ سکتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں تک ہم نے بات سمجھی کہ اللہ پاک کی ذات دیکھ رہی۔ اب دوسری بات، پہلا میں نے سٹیپ دیا نافرمانی، اور اب میں دوسرا سٹیپ دینے چکا ہوں چوری۔ چوری ایک ایسا گناہ ہے جو کہ انسان کی عاجزی کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو کہ اس مسئلے کا شکار ہیں۔ اب ہم میں سے بہت سارے افراد کو آج تک چوری کی تعریف نہیں آتی،
چوری کی ڈیفینیشن نہیں آتی کہ چوری ہوتی کیا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے افراد موٹے طریقے کے ساتھ کہ ایک انسان نے کسی کی کوئی چیز چوری کر لی تو وہ چوری ہو گئی، کسی نے کسی سے جا کر کوئی چیز چھین لی تو چوری ہو گئی۔ یہاں پر چوری ختم نہیں ہو جاتی۔ چوری کی 5 نشانیاں ہیں، اور پہلی نشانی وہ آتا ہے گھر والوں سے دھوکا، بہت بڑی چوری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ دینداری پر چلنے والے ہیں، دینداری کو ماننے والے ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے بغاوت کر رہے تھے۔ کوئی ان کے خلاف چلنے کا پلان کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کو اجاڑنے کے پلان کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کو بے عزت کرنے کے پلان کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کو زوال میں لانے کے پلان کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کو بہت زیادہ حد تک معاشرے میں گمراہ کرنے کا پلان کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اپنے گھر والوں سے دھوکا ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کی زندگی کی خوشیاں جو ہے آپ کے ہاتھوں سے چھین لیتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ آپ یہ کام کریں گے آپ کو یہ خوشی ملے گی، جب وہ خوشی آپ کو مل جائے گی، پھر جب اللہ آپ کے ہاتھ سے وہ خوشی چھینے گا اس وقت آپ کا سانس پیچھے نہیں ہوگا، آپ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات، چوری کے موضوع کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ایک ایسی چوری ہے، ایک ایسا سنگین جرم ہے جو کہ آپ کے اعتماد کو اور آپ کی عزت اور آپ کی قدر کو زمانے کے اندر ختم کر دیتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے والوں کی نشانیاں بھی میں بتا دوں کہ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ فلاں بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ لازمی بولتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان آپ کی سننے سے پہلے ہی آپ کو بولے گا کہ میں یہ بھی کر دوں گا، میں یہ بھی کر دوں گا، میں یہ بھی کر دوں گا۔ اور جھوٹ بولنے والے کی دوسری نشانی کہ وہ کبھی آپ کو اپنی حقیقت نہیں بتائے گا۔ اگر وہ غریب ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت اونچا کر کے پیش کرے گا، بہت بڑھیا پیش کرے گا، اور اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی نظم سب کس طریقے سے اس نے کس سے بات کرنی ہے، کلام کرنا ہے، وہ آپ کو حقیقت میں ظاہر نہیں ہوگا۔ اب یہ بات ہم نے یہاں تک سمجھی۔ اب ہم چوری کے تیسرے سٹیپ کو لے کر چلتے ہیں، تو وہ ہے اپنے نفس کی چوری، جس میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں جو کہ اپنے نفس کو ناجائز استعمال کرتے ہیں، جان بوجھ کے اس کو غلط جگہوں پر استعمال کرتے ہیں۔ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی کسی کو رلا رہا ہے، کوئی کسی کو تڑپا رہا ہے، کوئی کسی سے دھوکا کر رہا ہے، کوئی کسی کو رلا رہا ہے۔ اب یہ ایک نفس کی برائی ہے کہ ہمارے وجہ سے کسی کا دل ٹوٹا، ہماری وجہ سے کسی کا یقین ٹوٹا، ہماری وجہ سے کسی کی زندگی تباہ ہوئی، ہماری وجہ سے کوئی انسان غریب ہوا، ہماری وجہ سے کسی انسان کے ماں باپ چھن گئے، ہماری وجہ سے کسی انسان کو خدا چھوڑنا پڑ گیا۔ تو یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے جو کہ انسان کے ہاتھ سے، پاؤں سے رب کریم کی نعمتیں اور اس کی زمین بھی چھین لیتے ہیں۔ اب یہ بات ہم نے مکمل طور پر جہاں پر سمجھی، اب ہم اگلے سٹیپ پر جا کر غور کرتے ہیں۔ چوری کے اندر آنے والا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے انسان کا بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی کاموں کے اندر چوری کرنا۔ مثال کے طور پہ
نماز کا وقت ہے، نماز اس نے پڑھی ہے، اور نماز کے بعد وہ اللہ کے در پر تھوڑی دیر بھی نہیں بیٹھا، وہ 10-12 منٹ بھی نہیں بیٹھا، وہ پڑھ کر فوراً اٹھ گیا کہ جو اس نے نماز پڑھی نہیں ہے بلکہ نماز کے ساتھ مذاق کیا۔ کیونکہ جو انسان یہ کام کرے گا تو واضح ہے کہ وہ اپنے رب کو نہیں جانتا۔ وہ زمانے کی نظر میں، زمانے کی وجہ سے کہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھ لوں، لیکن وہ انسان اس نماز کی، اس سجدے کی اہمیت کو نہیں جانتا، جس وجہ سے وہ انسان فوراً سلام اپنا پھیرنے کے بعد اٹھ گیا ہے۔ اس نے 1 سیکنڈ بھی نہیں دیکھا کہ میں رب کے در پر آیا ہوں، میں نے اس کی نماز پڑھی ہے، میرا فرض بنتا ہے میں اس کا کوئی کلام پڑھوں، میں کوئی سورت پڑھ لوں، میں کوئی دعا کر لوں، تاکہ میرا مالک جس در پر میں جس آس سے آیا بیٹھا ہوں تو وہ بھی مجھے سن سکے کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور مجھے کتنا اس پر یقین ہے، اور کتنا میں اس کے در کی اہمیت جانتا ہوں، اور کتنا میں اس کی شان کو مانتا ہوں، اور کتنا میں فخر کرتا ہوں کہ وہ میرا خالق ہے اور وہ مجھے عطا کرنے والا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جو میرے لیے کچھ کرے، میری زندگی کے لیے، میری آخرت کے لیے، میری کسی چیز کے لیے کوئی کچھ کرے، تو وہ جب 10 سے 12 منٹ اپنے رب کے پاس بیٹھے گا تو یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ بے پرواہ ہے۔ آپ اچھا کام کریں گے جزا ملے گی، برا کریں گے سزا ملے گی۔ اس لیے کبھی بھی انسان اپنے اللہ کو چھوٹی سی چیز نہ سمجھے۔ اللہ بہت اونچا ہے، بہت وسیع ہے، بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑا حاکم ہے، اس کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے آپ کے آنسوؤں کی اہمیت، آپ کی دعاؤں کی اہمیت، آپ کے ذکر و اذکار کی اہمیت تب آپ کو پتہ چلے گی جب آپ کا دل اس چیز کی گواہی پیش کرے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب ہم اگلے سٹیپ پر جاتے ہیں۔ چوری کے اندر جو اگلا سٹیپ آتا ہے وہ ہے اپنے رشتوں سے غداری۔ اب کون سی غداری؟ بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، میاں بیوی ہیں، ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں۔ ایک دوسرے سے دھوکا کرنا، ایک دوسرے کو جھوٹ بولنا، ایک دوسرے سے چھپانا، ایک دوسرے کو نقصان دینا، ایک دوسرے سے فائدہ لینا، اب یہ وہ کام ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ اور یہ وراثت، یہ رشتوں کے حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، اور ہم میں سے جو لوگ ان حقوق کو کھا جاتے ہیں، وہ مرد کا ہو، وہ عورت کا ہو، وہ کسی بچے کا ہو، وہ کسی بوڑھے کا ہو، وہ کسی غریب کا ہو، وہ کسی کا بھی ہو، جو بندہ جس کا حق کھائے گا بروز قیامت وہ اس انسان کے ہاتھوں پکڑا جائے گا۔ اور قیامت کا دن بہت بڑا دن ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا۔ 50,000 سال کا قیامت کا دن ہوگا جو کہ انسان کے حساب کے لیے مقرر کیا گیا، اور 50,000 سال کا ایک دن کوئی چھوٹا سا دن نہیں ہوگا، اور اسی دن ہی جن جن کا حساب ہوتا جائے گا
وہ آگ کے اندر جلتے جائیں گے اور اسی دن سے وہ جلنا شروع ہوں گے۔ 50,000 سال وہ اس آگ میں جلیں گے۔ جس دن وہ ختم ہوگا وہ دن، اس کے بعد سرکار کا کلمہ پڑھنے والے تو پھر بھی جنت میں داخل کیے جائیں گے، لیکن جو مسلمان نہیں ہوئے ان کے لیے بے حساب ہی آگ ہے، کیونکہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اب میں آخری بات اس لیکچر کے اندر کروں تو ہمارا ٹاپک جہاں تک تو آیا ہے، ہمیں حکمت کی باتیں تو سمجھ آئی ہیں، لیکن ہمیں آج پھر بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ پھر اللہ ہمیں کیوں نہیں سنتا۔ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہمیں کیوں نہیں سنتا۔ 4 چیزیں بتا رہا ہوں، یہ 4 چیزیں اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، آپ کا حساب بھی لے رہا ہے اور آپ کے ساتھ انصاف بھی کر رہا ہے اور آپ کو اپنا ہونے کا احساس بھی دے رہا ہے اور آپ کو جنت کا درجہ بھی دے رہا ہے۔ تو آپ یہ منظر ہم نے دیکھنا ہے کس طریقے سے ہم اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ 4 کام کرنا بہت ضروری ہے جو کہ آپ کی اونچائی، آپ کی برتری، آپ کی قوت کا سب سے بڑا محور ہے۔ پہلا کام، کبھی عاجزی نہیں چھوڑیں، کسی بھی قیمت نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، محافل، ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، بزرگوں کا ادب کبھی نہ چھوڑیں۔ دوسری چیز، کبھی بھی کسی انسان کے عیب نہ ڈھونڈیں۔ آپ کو سارے زمانے کے اندر ایک انسان برا لگے، آپ کی گلی کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، آپ کے شہر کے اندر ایک انسان کو لوگ برا 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 بول رہے ہیں، مگر آپ برا نہ بولیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی بڑائی ہوگی۔ اب تیسری چیز، آپ کا ہر حال کے اندر اپنی توبہ پر قائم رہ جانا۔ چوتھی چیز جو کہ آخری ہے وہ ہے آپ کا اپنے یقین کو کامل رکھنا۔ یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اس چیز کا احساس دے سکتی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ سماعت کر رہا ہے، اللہ جواب دے رہا ہے، اللہ روح میں اتر رہا ہے، اللہ اپنا نور عطا کر رہا ہے، اللہ اپنی رحمت بھیج رہا ہے، اللہ اپنے خزانوں کے منہ کھول رہا ہے، اللہ گناہ معاف کر رہا ہے، اللہ عبادت کی توفیق دے رہا ہے، اللہ نعمتیں عطا کر رہا ہے، اللہ برکتیں عطا کر رہا ہے، اللہ قریب کر رہا ہے، اللہ رحم کر رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آئیں گی، ملیں گی۔ صرف اس لیکچر کے اوپر جتنا بتایا گیا ہے، اگر سب افراد کل سے اپنے اندر ان چیزوں کو اتارنا شروع کر لیتے ہیں اور ان پر قائم ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ رب کریم کی بارگاہ میں بڑا مول لے کر آئیں گے۔ ایک فقیر آپ کو یہ باتیں اسی لیے بیان کرتا ہے کہ آپ سب افراد ان جیسے بن سکیں، اور جو فخر اور جو یقین ان کو اپنے رب پر ہے اور اللہ آپ کو ان کے در پر لے کر آتا ہے،
تو آپ کو بھی وہ یقین حاصل ہو سکے اور اللہ آپ کو جہاں آپ موجود ہوں، جب آپ ہاتھ اٹھائیں یا جب آپ ارادہ کریں تو وہ آپ کے لیے قائم کرتے، آپ کو عطا کرتے، آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عام کرتے۔ واضح ہے کہ یہ چیزیں، یہ سب کچھ آپ کو تب ملے گا جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی شان کو پہچانیں گے، اس شان پر قائم ہوں گے، ہمیشہ ان کے گیت گائیں گے، ان کے چرچے کریں گے اور ہر وقت انہیں کو اپنے قریب کرنے کی محنت کریں گے، اور ان کو قریب کرنے کے لیے آپ اپنے گھر چھوڑیں گے، اپنی سب کچھ چھوڑیں گے اور ان کو پانے کے لیے ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں سے جڑیں گے اور اپنی آخرت کو سدھارنے کا خیال دل میں پیدا کریں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہماری زندگی کے اندر آ سکتا ہے۔ اب 2 سوال میں کروں گا، بہت اہم ہے۔ اس لیکچر کے اندر ایک گنہگار کو کیا سبق ملا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اس لیکچر کے اندر معافی مانگنے کا طریقہ کس حساب سے معلوم ہوا؟ یہ 2 سوال ہیں اور ان پر اپنا اظہار خیال کریں گے۔ اور یہ لیکچر آج اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ سب کو پتہ چل سکے کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ اللہ نہیں سنتا، اللہ نہیں دیکھتا، اللہ نہیں جانتا، تو وہ آج اس لیکچر کو سن لیں اور پھر وہ اس چیز پر عمل کریں اور پھر وہ بتائیں گے کہ اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، اللہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، اللہ رحم کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ وارث بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو یہ چیزیں جب ایک عاشق اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا ان چیزوں کو اپنے اندر اتار لے گا تو اس کو کبھی یہ خیال ہی نہیں آئے گا کہ میں اکیلا ہوں۔ جس کو اپنی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تو وہ خوش نصیب انسان ہے، اسی کے ساتھ اللہ ہے۔ اور اللہ کی قوت، اللہ کی شان، اللہ کی وحدانیت ایک اتنا مرتبہ رکھنے والی ہے، اتنی ایک بڑی چیز ہے کہ وہ انسان کائنات کی ہر چیز کے اوپر اپنے رب کی شان کو کسی بھی قیمت چھوٹا نہیں سمجھے، سب کچھ اپنے رب کے نام پر جٹا دے گا، گھر چھوڑ دے گا، در چھوڑ دے گا، جاگیر چھوڑ دے گا، اپنا سب کچھ چھوڑ دے گا، لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑے گا۔ اور یہی اس کی محبت، یہی اس کی عاجزی، یہی اس کا فخر اس کو کسی بھی قیمت اللہ اور اس کے رسول سے دور نہیں کر سکتا۔ جب یہ چیزیں اس کے اندر رہیں گی تو وہ خوشحال اور بڑھتری حاصل کرے گا۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اس موضوع کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، نافرمانی سے، چوری سے محفوظ فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، سجدوں کی لذت عطا فرمائے، سرکار کی سیرت طیبہ پاک کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام خطائیں معاف فرمائے اور ہم سب کی تمام جائز حاجات و تمنائیں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
ان 4 سوالوں کا جواب 15 منٹ کی آپ کا رسپانس. جزاک اللہ.